السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو موت والے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ہمیں علم نہیں، ہم نہیں جانتے۔ بہنوں بھائیوں، کربلا کیا ہے، شہادت کیا ہے اور حسین کی کیا ہے؟ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے 3 مدعے رکھوں گا۔ اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کربلا، شہادت حسین کا ذکر ہی کیوں، اور شہادت ہے کیا؟ شہادت تو یہ ہے ہر مطلوب مقصود ہے۔ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا امی و روحی نے فرمایا کہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جان دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جان دوں، پھر جان دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ میں دیتا ہی جاؤں۔ سبحان اللہ، 100 بار غالب نے بولا ایک صحیح حدیث مبارکہ میں۔ تو یہ تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی تمنا ہے، اور بے شمار اللہ کے نبیوں نے اللہ کی راہ میں کلمہ حق کہتے ہوئے جانے دی۔ دوسرا، اسی کے اندر پہلا جو میرا نقطہ ہے، ٹوٹل 3 پوائنٹس ہیں، مگر دوسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ کہ بھئی امام حسین علیہ السلام انہی کی شہادت کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، جتنے بھی صحابہ کرام خلفائے راشدین، اس میں خود امام حسین کے والد بھی، جو بھی اس دنیا میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی بشارتیں دیں یا آپ کے سامنے شہید ہوئے، جیسے آپ کے چچا شہید ہوئے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سلام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور بے شمار شہداء، کسی کی شہادت کے لیے بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اوپر آسمانوں سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو جب سے زمین و آسمان بنے وہ کبھی نہیں زمین پہ آیا، لم يدخل علی قبلی، میرے سامنے بھی کبھی نہیں آیا، وہ یہ بتانے آیا ہے کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے آ کر کہا کہ آپ اپنے بچے سے پیار کر رہے ہیں، آپ محبت کر رہے تھے، اور دیکھا اچانک آپ رو رہے ہیں، تو سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، ابی طفیل ہیں، ام سلمہ ہیں، بہت سارے راوی ہیں جنہوں نے دیکھا، گھر والوں نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی، کہ آپ روئے جا رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یہ ہوا ہے، ایک واقعہ پہلے وہ ہوا، پھر یہ دوسرا واقعہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا تمہاری امت اس کو فرات کے کنارے قتل کرے گی، اگر چاہو تو میں تمہیں اس زمین کی لال مٹی دکھا دیتا ہوں۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پر بڑھایا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹی وہاں سے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ اس لیے یہ حدیث اتنی مشہور تھی کہ مسند احمد بن حنبل اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ ساری کی ساری صحیح حدیث ہیں، جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علی ابن ابی طالب یہاں سے گزر رہے تھے اور کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ سیدنا حسین کی کنیت ہے، کہا کہ تم صبر کرنا، صبر کرنا، یعنی جانتے تھے کہ یہی ہے وہ زمین عراق، سرزمین عراق، جہاں پہ لاڈلا رسول اللہ کا، رسول اللہ کے کانٹوں پہ کھیلنے والا، صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں، وہ کسی تاریخ سے نہیں بتا رہا، رسول اللہ کے سجدوں میں آپ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے رک جاتے تھے جن کے لیے حسن و حسین، حسنین کریمین، ان میں یہ شہزادہ حسن حسین جو ہے یہ اللہ کا ولی، ان کی شہادت کے تذکرے کب ہو رہے ہیں؟ جب ابھی یہ گود میں ہیں، جب ابھی یہ لاڈ پیار کے دنوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بھائی مان لیں کہ یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی کہ جس کی خبریں بچپن میں ہی دی جا رہی ہیں، فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اور یہ سب کی سب صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی خاص ہی شہادت ہے، خاص ہی بات ہے کہ بچپن میں تو انہوں نے کچھ عجیب ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ رسول اللہ کے خانوادے ہیں، تو پھر نعوذ باللہ فیوریٹزم تو نہیں ہو سکتا نا۔ یقیناً کوئی بڑا مقصد تھا، بڑے مقصد کی شہادت تھی، اور یقین مانیے واقعی یہ وہ عظیم مقصد ہے جو ان کے ابا علی ابن ابی طالب کی شہادت میں بھی نہیں تھا۔ ان کی شہادت بھی حادثاتی طریقے سے ہوئی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر
رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی شہادتیں حادثاتی ہوئی ہیں، وہ کسی مشن کے اوپر نہیں جا رہے تھے جب شہید ہوئے ہیں، یعنی صد احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے حسینی شہادت ایک اور ہی شہادت ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مجھے تو لا الہ الا اللہ کی سمجھ کربلا سے آئی ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر رسول اللہ کے اس بچے نے کر کے دکھائی. تو یہ ہے جی شہادت حسین، اور حسین ہی کیوں. دوسرا پوائنٹ، دوسرا اہم نقطہ کہ اس شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں. یاد رکھیں اس میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں جو اس کے اسباب نہیں ہیں. نہ تو یہ امام حسین کا کوئی سیاسی بلنڈر تھا معاذ اللہ، اور نہ ہی ان کی کوئی جہالت تھی، ان کو خطوط سے دھوکہ دیا گیا بس وہ کسی دھوکے میں آ گئے. نہ ہی نعوذ باللہ وہ کسی خاندانی اعوذ باللہ پرائیڈ یا فخر اس کا شکار ہوئے، اور نہ ہی وہ نعوذ باللہ حکومت کے لالچی تھے یا حریص تھے. یہ سب کی سب چیزیں شہادت کے اسباب سے ان کا کوئی تعلق نہیں. واللہ اللہ کی قسم اگر ان میں سے کوئی ایک بھی امام کی شہادت کی وجہ ہوتی، سبب ہوتا، تو پھر آپ شہید نہیں ہیں، پھر وہ حدیثیں آپ کو دریا برد کرنی پڑیں گی. وہ مان ہی نہیں سکتے آپ کہ وہ حدیثیں امام کے بارے میں. تو امام جو ہے وہ تو شہیدوں کے امام ہے، وہ تو رہتی دنیا کے لیے ہر اللہ کا وہ ولی جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا نا اس کے لیے نمونہ بن گئے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا، واللہ یعصمک من الناس، مگر بنی اسرائیل کے پیچھے بہت سے نبی اور رسول دونوں شہید ہوئے، قتل کیے گئے ہیں، جن کا قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ خانوادہ رسول پھر وہ کام نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نبیوں کے گھروں میں ہوا؟ نبی خود قربان ہوئے. تو یہاں چونکہ یہ آخری نبی تھے، اللہ نے ان کی جان تو بچائی، مگر اس امت سے وہی امتحان لیا گیا جو پچھلی امتوں سے لیا گیا. فرق یہ تھا پچھلی امتیں جب نبی کو قتل کرتی تھی تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی. اس دفعہ یہ چونکہ امت مرحومہ تھی، اس سیاہ کارنامے کے باوجود کہ مکمل تباہی اور بربادی سے بچ گئی، مگر نبی کا ایک لاڈلا قتل ہوا. یہ بنی اسرائیل کے واقعات کو یاد رکھیں، اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ تھا بار بار کہ نبی کے ساتھ نہیں کرنا، یہ ہو گیا. اسی لیے خالد ابن معدان نے کہا نا کہ تم نے اصل میں نبی کے بچے کو قتل بھی کیا، تم نے اصل میں رسول اللہ کو شہید کیا، اور رسول اللہ تڑپے اس طرح. مگر اسباب بھی جاننے، وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. یہ بالکل یقین مانے دریا کو سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل اسباب اس کے جو ہے نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کی شکل میں میں آپ کو ان کا صرف خلاصہ بتا دیتا ہوں. ایک ایک کے پیچھے صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث موجود ہے. پہلا کربلا کا سبب، سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، اور اس 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی. خلافت بعدی 30 سنہ ثم تكون ملکا عضوضا ثم تكون ملکا عاضا ملکا جبریا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے الفاظ علامہ البانی نے، محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ الحدیث الصحیحہ کی پہلی ہی جلد کے پہلے ہی حصے میں شروع میں. یہ صحیح حدیث ہے، جموع طرق سارے اس کے طرق اکٹھے کر لیے. یہ پہلا سبب تھا، یعنی 30 سال کے بعد دور جبر، دور ملوکیت، دور بربریت، استبداد، یہ سب شروع ہو رہا تھا. اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانیں قربان کرنے والے، روم اور فارس کی سلطنتوں کو تہہ تیغ کر دینے والے بے بس کر دیے، مجبور کر دیے گئے. ایسے کہ ایک صحابی ابن زیاد کو ایک جگہ کہتا ہے کہ اے لڑکے ایسے نہ کر، یہ نہ بول، یہ بات غلط ہے، ایسے نہ کہہ. اس نے کہا بیٹھ جاؤ، کیا کون ہے تو نخالہ ہے اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ، تو تو اعوذ باللہ پھوک ہے، اعوذ باللہ. اصحاب محمد کی بے بسی اور توہین کا آغاز ہو گیا، جیلوں میں ڈالے گئے، قتل کیے گئے، ذلیل کیے گئے، لعنتیں کی گئیں، اور کیا نہیں ظلم. تو بے بس ہو گئے. وہ صحابہ جو حق کی خاطر مر مٹ جاتے تھے، بے بس اور مجبور ہوتے نظر آ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام، یقین مانے امام حسین یہ سب دیکھ رہے تھے اور اپنے بھائی حسن کی صلح کی وجہ سے مجبور تھے. حسن کی صلح علیہ السلام وہ بھی ایک کام ضروری تھا کہ امت کو دکھانا تھا کہ دیکھ لو جو نبی نے کہا تھا نا یہ ہوگا جبر،
اب نہ کہنا کہ آل رسول نے حکومت پکڑ لی، لو حکومت چھوڑ دی، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دے دو، آ جاؤ اب دیکھو یہ کیا۔ تو پھر جو ادھم گورنروں نے مچایا، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ دوسری مثال، زکوٰۃ اور مال کے معاملات میں خرد برد، اسلام کی پہلی کتاب کتاب الاموال، امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی، امام قاسم بن صلاح علیہ یہاں ہو کر، اس میں 3-4 اوپر نیچے روایات ہیں، ابو ہریرہ کی، سعد بن ابی وقاص کی، عبداللہ ابن عمر کی، جو یہ سب کربلا سے پہلے دنیا سے گئے، یہ سب کے سب کربلا سے پہلے دنیا سے گئے سوائے ابن عمر کے۔ ان کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اب تو مسیحی رکھ لیے گئے ہیں زکوٰۃ کے محکموں میں، اب اپنے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اب بھی دیں، اب بھی زکوٰۃ دیں حاکم۔ یہ ہو رہا زکوٰۃ کا خرد برد۔ یہ آپ کے 5 پلر اسلام کے آگے۔ اس کے بعد جناب حج تمتع کو حرام قرار دیا گیا، صحیح مسلم کے اندر صحابہ ڈرتے ہوئے مرتے ہوئے مرض الموت میں حدیث سنا رہے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1226 نمبر روایت میں حدیث، کہ میں اگر مر جاؤں تو پھر حدیث سنانا، ورنہ نہ سنانا، ورنہ لکھ کے رکھ لو اپنے پاس۔ شاگردوں کو بتا رہے ہیں اگر بچ گیا پھر نہ سنانا۔ یعنی وہ صحابہ جو جانے دے دیتے تھے، مکہ کے سرداروں کے آگے کھڑے ہو گئے، کوئلوں پہ لٹا دیے گئے، آج وہ صحابہ اس طرح سے محبوس اور مجبور کر دیے گئے کہ مرتے مرتے حدیث سنائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حج کبھی نہیں بین کیا تھا، قیامت تک کے لیے حج تمتع کھول دیا گیا تھا، آج حج تمتع بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کبھی نہیں بند ہوا، کبھی نہیں حرام تھا، کبھی بھی ممنوع نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے۔ امام حسین کی شہادت کے اسباب بتا رہا ہوں، شہادت سے پہلے کے سیاہ کارنامے، تو حسین کیوں نہ ہوتا؟ زکوٰۃ کا بیڑا غرق، حج کے اندر تلبیہ، یوم عرفہ کے دن تلبیہ لوگ خوف سے نہیں کہہ رہے، سنن نسائی کی حدیث۔ بتائیں آپ، سونے چاندی ریشم محلات اور ان کے اندر پرتعیش کھانے، واہ واہ، پیسہ بانٹا جا رہا ہے صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر۔ اللہ اکبر، مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کا کلمہ حق یاد کریں، سنن نبی داؤد اور سنن نبی اعلیٰ، صحیح ترین حدیث۔ نماز آخری حد ہے، نماز آخر تک دیکھو نماز کے ساتھ حاکم کیا کرتے ہیں۔ گورنر جتنے تھے نا، نمازوں کی رکعتوں میں چوری، یعنی رکعتیں چھوٹی، بھاگ بھاگ کے نماز، نمازوں کے اندر ڈنڈی، نمازیں پڑھنی نہیں، پڑھنی ہے تو کوئی نشے میں آ کے پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو جناب بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہنے چھوڑ دی۔ ایسا غضب، ایسا ظلم، اور خطبہ چل رہا ہے تو عصر بھی گزر گئی تو صحابہ ایک دوسرے کو اشارے کر کے ڈر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب حسین نے یہ دیکھا رضی اللہ عنہ کہ امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ صحابہ کو مجبور کر دیا گیا، کوئی جیلوں میں ڈال دیے گئے، کسی کو عہدے دیے آفر کیے جا رہے ہیں، لالچ آفر کیا جا رہا ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے، کئیوں نے احتجاج کیے، کئی قتل ہوئے، کئی شہید ہوئے، کئی پراسرار موت مارے گئے، عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے۔ تو حسین کیوں نہ نکلتا؟ بتائیے حسین کیوں نہ نکلتا؟ اس لیے حسین نکلے۔ یہ شہادت کے میں نے آپ کو چند اسباب بتائے ہیں۔ ایک اور شہادت کا بڑا سبب جس کے اندر تھی بیعت ضلالت، یعنی یزید پلید لعین فاسق خبیث کے حکمران بننے سے پہلے ہی بیعت کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، مدینہ منورہ کو مجبور کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مجبور کیا جا رہا ہے، مکہ اور حجاز اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے اس کو مانو، یہ زیادہ اچھا تم لوگوں کے لیے حاکم ہوگا۔ تو پھر امت کہاں جائے؟ حسین کیوں نہ نکلے؟ مگر حسین پھر بھی انہوں نے پہل کسی چیز، نہ خروج میں نہ قتال۔ آخر میں جب یہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور لیٹر بھیجتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، حکم آ گیا چلیں جی بیعت کریں۔ اسلام میں بیعت کے لیے لوگوں کو سبڈیو کرنا، بٹھانا نیچے، فورس کرنا کہ بیعت کرو، تو پھر حسین ابن علی ایسا کیسے کرے گا؟ تو یاد رکھیں، حسین ابن علی نہ ڈرنے والوں میں سے ہے، نہ بھاگنے والوں میں سے ہے، نہ تھا۔ یہ رسول اللہ کی گٹی ہے، رسول اللہ کی گٹی ہے۔ یہ نام بھی حسن و حسین صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ کے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کہہ کر یہ نام تبدیل کروائے۔ یہ لما ولد الحسن والحسین، یار یہ آپ حدیث لیتے جائیں، آج کا یعنی سمجھے نذرانہ ایک تحفہ۔ مسند امام احمد بن حنبل کی 1299، حاکم کی 7844،
सिलसिलत अल-अहादीस सहीहा जो अरबी में है उसकी 311 नंबर, लम्मा वलिद अल-हसन सम्माहु हमजा फलम्मा वलिद अल-हुसैन सम्माहु बिअम्मिही जाफर फदआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्म हाज़ैन फक़ुल्तु वल्लाहु व रसूलुहु अअलम फसम्माहुमा हसनन व हुसैना। आहा सुभान अल्लाह, ये आप इसको कैसे जुटलाएं? भाई ये है हुसैन कि अली ने हसन का नाम, हसन बड़े भाई थे, हमजा रखा, हुसैन का नाम जाफर रखा, तो रसूलुल्लाह ने बुलाया, कहा ना बच्चे, ना मेरे बेटे, अली भी तो बेटे की तरह है, रसूलुल्लाह दामाद है अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करमल्लाहु वजहहु को मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ये नाम बदल दूं और हसन और हुसैन रख दूं। तो कहा जो अल्लाह रसूल जानते हैं वही बेहतर जानते हैं, आप बताइए, कहा हसन और हुसैन। इस पर मदीना मुनव्वरा के सलफी अहले हदीस आलिम दक्तूर आले गदिया कहते हैं, जरा उनके कमेंट सुन लो। अव्वलु मन सुम्मिया बिल हसन वल हुसैन, सबसे पहले जिसका नाम हसन और हुसैन रखा गया, इससे पहले किसी का नहीं रखा गया। हजब अल्लाहु हादैन अल इस्मैन अन सुम्मिया बिहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नैहि अलैहिस्सलाम। सलाम पढ़ा सुन्नी अहले हदीस मदीना मुनव्वरा का उस्ताद मुअज्जम मा यखुस्सु मिन आलिल बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, इससे पहले जमीन पे किसी का नाम था ही नहीं हसन और हुसैन। रखा किसने? रसूलुल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया रखा। और ये कुरान में अल्लाह ने बताया कि जिसका नाम अल्लाह रख दे ना, उससे पहले वो किसी का नाम ना हो, ये बड़े खास होते हैं, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम। तो फिर हुसैन कैसे हो सकता है कि करबला में जाके कह देते ओ मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं तो डर गया हूँ, मैं उसको बैठ दे दूंगा, ओ प्लीज मुझे जरा वापस भाग जाने दो नाउजुबिल्लाह, या बॉर्डरों पे भेज दो, वहां लड़ता लड़ता शहीद होगा। ना, ऐसा नहीं हुआ। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सिर्फ इतना कहा, देखो मैं जंग में पहल नहीं करता, मुझे मैं मदीना जहां से आया था वहां चला जाता, मैंने तो जंग में पहल करनी नहीं मुसलमानों से, बस ये बात है, डरे वरे कुछ नहीं। और ना ही किसी सहाबी ने उनको ये कहा कि आप गलत हैं। सहाबा कराम ने ये क्या कर नहीं रोका। ये सारे बातिल चीजें भी क्लियर कर लें जो लोग कहते हैं ना, भी उनको तो सहाबा रोकते रह गए, वो किसी की सुनी नहीं उन्होंने। लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठों पर जालिमों पर अल्लाह की लानत, और अल्लाह हमें उनमें न शामिल। वला तरकनू लिल्लज़ीना ज़लमू, उनके साथ भी न खड़े हो वरना आग छू जाएगी अगर उनके साथ छुओ। अल्लाह रहम फरमाए। तो इसलिए ये शहादत के आपने समझ लिया क्या है हुसैन की क्यों। दूसरा नुक्ता, इसके असबाब क्या हैं, क्यों हुई, इसकी एक्चुअल रीजंस सही तरीन अहादीस मुबारका की सूरत में आपको पता चली। मैं तारीखी हवाले नहीं दिया। और आखिरी बात लेते जाए, इस अजीम शहादत से हमें मिला गया, ये अजीम शहादत क्या है, इससे सिर्फ मैं आपको आज 3 लेसन दे दूंगा, वो साथ ले जाएं। पहला नुक्ता, पहला अहम सबक वो ये है, कलमा हक का ऐलान करना है और बातिल का कभी भी साथ नहीं देना। यही ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐलान कलमा हक और बातिल की हिमायत नहीं करना। ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मतलब। पहला सबक, पहला लेसन, मोरल लेसन। मोरल लेसन नंबर 2, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में, कलमा गो लोगों में हद्दुल वसा कोशिश करनी है कि जंग जिदाल, खून खराबे में, ब्लड शेड में किसी किस्म की पहल नहीं करनी। हर तरह से अमन को चांस देना है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन मदीना से जब बैतों पे मजबूर किए गए, फोर्स किया गया, तलवारें उठाई गईं, आपने देखा कि मदीना का अमन पामाल ना हो जाए, मैं हिजरत कर जाता हूँ। आप मक्का चले गए। मक्का देखा कि हज के दिन है और हज में ही यहाँ पे खून खराबे की तैयारी हो रही, आपने मक्का भी छोड़ दिया और वार्निंग देकर गए मक्का मदीना वालों को कि मैं इन मुकद्दस वादियों को, मेरे नाना यहाँ थे, मैं इन जगहों को इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे मोहब्बत नहीं, इसलिए छोड़ा हूँ कि ये लोग लिहाज नहीं करेंगे, याद रखना। और लोगों ने फिर देखा कैसे मंजनीकें बरसाई गई, कैसे काबा जलाया गया, कैसे काबा तोड़ा गया, कैसे काबा लूटा गया यजीदी फौज के हाथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस। तो इमाम ने दूसरा सबक, पहल नहीं की खून खराबे में। इसलिए कभी मदीना से मक्का, मक्का से फिर कूफा, वहां भी कहा मैं पहल नहीं करूंगा खून खराबे, ना उस पे ना ये
فورس کرو، مجھے فورس نہ کرو جنگ کی طرف۔ لیکن چونکہ آپ نے کلمہ حق کا اعلان کر دیا، اب آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ باطل کو ایکسپٹ کریں، باطل کو مانیں، جھک جائیں باطل کے آگے، طاغوت کے آگے، تو بس پھر اب جو بھی مصیبت آئے، بچے کٹ جائیں، عزتیں لٹ جائیں، خود کی جانیں چلی جائیں، جگر گوشے سامنے ذبح ہو جائیں، علی اصغر ہو یا علی الاکبر ہو، عباس علمدار ہوں، اب صبر، استقلال اور شجاعت، ثابت قدمی، یہ ہیں جی 3 میجر مورل لیسنز، جس میں ایک ایک کے اوپر آپ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شہادت، اس عظیم شہادت کی عظیمت کو سمجھنے، اس سے ملے ہوئے جتنے سبق ہیں ہمیں ان کو سیکھنے، اور اگر ہم پر ایسی آزمائشیں آ جائیں کہ ہمیں جان دینی پڑ جائے دین کے لیے، تو یاد رکھیں جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اسی اور امام کے تو جھنڈے پہ بھی لکھا ہوا تھا، سنتے جائیں، وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانِ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ یہ جسم جو ہیں یہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے اللہ کے لیے، تو پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے جان دینے سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ یہی پھر افضل ہے کہ پھر جان اس طرح سے دو، عزت کی موت مرو، غیرت کی موت مرو، بے غیرتی اور بد کرداری کی اور حرص کی اور لالچ کی اور سبڈیو ہونے والی زندگی، یہ اس سے بہتر ہے عزت کی موت، کیونکہ موت کے لیے تو یہ جسم بنے، جانے کے لیے we're all terminal, we're all going to die, and then let us die under the safe for Allah subhanahu wa ta'ala, it is afdal, it is virtuous۔ یہ ہے جی کربلا کے 3 اہم پوائنٹس۔ پہلا، کربلا کیا ہے، شہادت کیا ہے، حسین کی کیوں، دوسرا شہادت کے اصلی صحیح اسباب کیا ہیں، اور شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ 3 سبق میں نے آپ کو بتائے۔ باطل کی حمایت نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ کی طرح کلمہ حق کا اعلان کرنا ہے۔ دوسرا، کلمہ گو لوگوں میں خون ریزی کی ابتدا نہیں کرنی، پہل نہیں کرنی، حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ آپ پہل نہ کریں۔ اور تیسرا، جب اس مشن پہ، اس راستے پہ مصیبتیں آئیں گی، جانے جائیں گی، عزتیں لٹ جائیں گی، کچھ بھی ہو جائے گا، تو پھر حسین ابن علی اور ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں اور ان کے اصحاب، رسول اللہ کے بوڑھے بزرگ اصحاب جو وہاں پہ وہ بھی تھے موجود، ان خادمین، ان نیکوں کی قربانیاں یاد رکھنا۔ یہ ایسی قربانی ہے، 72 تھے مگر شہیدوں میں 300 سے زیادہ شامل ہو گئے، ادھر سے بھی آتے گئے کہ پتا تھا یہی عظیمت ہے، یہی جنت ہے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس شہادت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ان شہداء آل بیت اطہار کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔